السلام علیکم۔ ہمیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے تو اٹک لے گئے ہیں اور مجھے اکیلا رکھا گیا، اشرف کو اکیلا رکھا گیا۔ یہ مٹی کا بنا ہوا بٹک ڈسٹرکٹ جیل اٹک تھی۔ تو میں نے شاید دوبارہ تو نہیں دہرا رہا ہوں، بہرحال وہاں پہ ایک حوالدار تھا اکبر خان نے، میں سویرے جب جیل کھولی گئی ہے اور میرا کمرہ کھولا گیا، میرا سیل کھولا گیا، تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے۔ بہرحال 2-4 گھنٹے گپ شپ مار کے اس نے کہا آپ اٹک میں ہیں، ڈسٹرکٹ جیل ہے، انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو کچھ عرصے میں نے کہا مجھے کیوں پکڑا گیا؟ کہتا یہ ہمیں پتہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سپرڈنٹ آیا، اس نے اپنا تعارف حمید اللہ خان کے نام سے کیا ہے اور کہتے ہیں مجھے پستول صاحب بھی کہتے ہیں، میجر کہیں ریٹائرڈ تھا۔ تو اس سے گپ شپ ہوئی، میں نے کہا جی مجھے کیوں پکڑا گیا؟ کہتا ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں، میرے پاس تو قیدی آئے ہو، قیدی بن کے رہے آپ۔ بہرحال میں بڑا اداس پریشان رو رہا تھا، سجدے میں گرا، نمازیں پڑھی۔ تو کچھ 1-2 دن کے بعد اخبار ان سے مانگا، اخبار وہ دیتے تھے کاٹ کے، اس کی سینسر کر کے۔ تو اس دوران جو ہے نا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے شاید، لیکن جب میں نکلا تو اس وقت پتہ چلا کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ 28 اپریل کو مجھے جو ہے نا یہ اٹھا کے نکالا، چلیں جی آپ کا چالان ہے۔ تو میں اشرف وغیرہ بٹ صاحب کا پوچھتے، کہتے جی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ میں نے بالکل بلیک آؤٹ تھا، اور 2 ہفتے کے بعد 28 اپریل کو مجھے باہر جیل نکالا گیا، ہتھکڑی باندھ دی گئی، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، اور مجھے جو ہے نا ایک جگہ پہ راستے میں پٹی کھولی گئی اور کھانا دیا گیا، گاڑی میں ہی پیچھے جو پولیس کی گاڑی تھی وہیں پہ کوئی 2 روٹیاں اور پتہ نہیں کیا دیا۔ تو بہرحال اٹک سے نکل کے کوئی 6-7 گھنٹے کے بعد ہم جو ہے نا جی مجھے ایک پٹی کھولی گئی اور سیل میں، تو میں نے سیل میں دیکھا تو میں نے دائیں بائیں اذانیں ہو رہی تھی، اور میں نے جب دیکھا تو وہاں سے وہ بادشاہی مسجد کی وہ نظر آ رہے تھے، تو یہ لاہور ہمیں لائے تھے۔ اب پتہ نہیں کس میں تھا کیا تھا، تو لیکن دوسرے دن مجھے بلایا گیا نیچے سیل میں۔ سیل تھے بڑے بڑے، اس کے شتیرے تھی، بڑے بڑے ہاتھیوں کے باندھنے والے جو ہے نا وہ قبرے تھے۔ تو یہاں پہ مجھے جب لایا گیا تو مارنا شروع کر دیا، جو ہے ابھی تک جو ہے نا وہ جلسے جلوسوں میں ہے، پھولوں کے اس میں ہے، چلو مارو اس کو، بہت مارنا شروع۔ میں نے کہا یار میں نے کیا ہے؟ بہرحال یہ تو بتاتے نہیں تھے، لیکن بس مار پیٹ شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ پھر سیل میں ڈال دیتے تھے، جگراتا دیتے تھے۔ ہاں جی، سٹوری ساری ہم نے وہی بتائی جو ہم نے ارباب مختار میجر قریشی کو بتائی تھی۔ اس دوران میں نے جو ہے نا سیل میں مجھے جب ڈالا گیا، سیل کے بعد پھر چیخیں کچھ سنی، میں نے اشرف کی چیخیں سنی، اپنا میر قیوم کی سنی، میر بنان کی سنی، لون صاحب کی سنی، اپنا بٹ صاحب کی چیخیں آ رہی تھی۔ تو یہ چیخیں آ رہی تھی تو میں نے بھی یہاں سے چیخنا شروع کر دیا۔ تو یہ پھر نیچے سے آئے تو انہوں نے مجھے پھر مارا اور منہ پہ کپڑا باندھ دیا، تو بہرحال اور ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ یہ سلسلہ ہمارا کوئی 10-12 دن جو ہے نا تشدد کا سلسلہ جاری رہا، تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ گرمی تھی، کبھی وہ جیل کی شاہی قلعے پہ چلاتے تھے رنگے پیر، جگراتا دیتے تھے، اگر ہم سوتے تھے تو کرنٹ لگاتے تھے بجلی کا۔ تو جیل کے سیل میں جو ہے نا
مطلب اس سے باہر نہیں جاتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے جہاز کا، ہم نے سارا کچھ بتایا، اس کے باوجود جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتے تھے، کہتے تھے اینڈ آف دا ڈے جب 10-12 دن ہو گئے کچھ نہیں نکلا، مار پیٹ دیکھے، مار پیٹ میں وہ چارپائی پہ چڑھاتے تھے، ٹانگوں کو وہ کھینچتے تھے، رسیاں باندھتے تھے، الٹا لٹکاتے تھے، پنکھوں کے پاس لے جاتے تھے خوف زدہ کرنے کے لیے، اور 4 آدمی ٹانگوں اور بازوؤں کو پکڑ کے چھتر مارتے تھے ننگے جسم پہ، اور جو ہے نا رولر گھماتے تھے پورے جسم پہ، ربڑ چڑھ کے ڈنڈا چڑھاتے تھے، مطلب کوئی ایسا ظلم نہیں تھا، بجلی کے کرنٹ لگاتے تھے، بال کھینچتے تھے زنبور سے، مطلب آدمی کو جو ہے نا آدمی کہتا ہے یار میں مر جاؤں، میری موت ہو جائے، یہ ظلم جو ہے انسانیت کے نام پہ جو ہے نا کلنک تھا۔ تو اس دوران پھر جب کچھ نہیں نکلا 2-3 دن ریسٹ دیا، ریسٹ دینے کے بعد پھر شروع ہو گئے، کہتے جی اب آپ یہ سٹوری بتاؤ۔ انہوں نے ایک سٹوری لکھی، اور مزے کی بات ہے میری سٹوری میں یہ لکھا جی مجھے، حالانکہ میں بچہ تھا، مجھے اندرا گاندھی نے شاباشی دی ہے کہ یہ تم جہاز لے جاؤ اور اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، تو تم ہیرو ہے ہمارے، یہ ہو وہ ہو۔ میں کہا یار میں کیوں کہوں یہ، اور پھر جو نا 20 دن پھر مارتے رہے، ایک دن وہاں پہ 1 صدی لگتی تھی، کیونکہ مسلسل تشدد میں لگے رہتے تھے۔ میں اس دوران ایک مطلب واقعہ بھی ہوا، ایک مجھے یاد آج بھی یاد ہے، انسپکٹر امین تھا، وہ آیا تو اس نے مجھے کہا دیکھو سچ بولنا، ان کے یہ جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا، یہ تمہیں مار تو نہیں سکتے ہیں، تشدد سہنا ہے تم نے۔ میں نے کہا تم یہ کیسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں جموں کا ہوں، مہاجر ہوں۔ تو تب جو ہے نا وہ مجھے رات کو جگراتا پہ آیا تھا، اس نے جو دوسرا بندہ تھا اس کا اسسٹنٹ، اس کو تو باہر بھیج دیا، اور مجھے کہتا ہے یہ جاؤ غسلانے میں جاؤ اور پانی ڈال دینا اوپر۔ اس کے بعد اس نے مجھے کیا کہا کہ تم چاول اور راجمہ کھاؤ گے اور نمکین چائے؟ میں کہا ہاں اگر مل جائے۔ تو اس نے مجھے جناب کسی بندے کو بھیجا، گھر نزدیک ہی تھا شاید، اس نے مجھے چاول، راجمہ اور نمکین چائے لا کے دی۔ لیکن بات یہ ہے اس کے بعد 3 دن کے بعد اس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کو انہوں نے شاید بدل دیا تھا۔ مطلب آپ دیکھیں نا نیشنلزم کا اور وطن کے درد کا کیسا احساس ہوتا ہے کہ وہ پولیس والا ہونے کے باوجود بھی ہماری مدد کر رہا تھا۔ تو ایک دن جو ہے نا میں رسیوں سے بندھا ہوا ہوں، وہ زنجیر سے، قمر عالم اور ہوتا تھا SSP، وہ بعد میں آزاد کشمیر کا DG بھی بن گیا تھا۔ تو وہ تھا تو وہ گالیاں دے رہا تھا، مطلب میں نے اسے کہا کہ تم سب غدار ہو کشمیری، تم لوگوں نے ہمیشہ غداری کی ہے۔ تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اسے کہا بات سنو، میں نے کہا ایک بات سنو، 2 منٹ ٹھہرو، مجھے مارنا بند کر دو۔ میں بندھا ہوا تھا، بازو اوپر تھے، تو میں نے کہا بات میری سنو۔ میں نے کہا دیکھو یہ شہتیرے جو ہے نا، اس پہ یار آج بھی کشمیر کے ہی یہ بڑے دیودار کے یہ لگے ہوئے ہیں، اسی نے اس کو سہارا دیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے ہاں سے پانی آتا ہے، ہمارے اگر گلیشیئرز، ہمارے پہاڑ، ہمارے ندی نالے، ہمارے دریاؤ اگر تمہارے ہاں نہ آئے تو تمہاری ماں بہن کی چھاتیاں سوکھ جائیں گی۔ تھو کر کے میں نے اس کے منہ پہ مارا، اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں، میں بے ہوش ہو گیا، اتنا مجھے مارا ہے۔ اور یہ ڈائلاگ میں نے انڈین ٹی وی والوں کو آج سے 2 سال پہلے یہی کہا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کشمیر کا، ہندوستان کا کھاتے ہو اور ہمارے ساتھ بھی، میں نے کہا ہم تمہارا نہیں کھاتے ہیں، اگر ہمارا پانی، ہمارا گلیشیئرز، ہمارے ندی نالے، ہمارے دریاؤ تمہارے ہاں نہیں بہیں گے، تمہاری ماں بہنوں کی چھاتیاں سوکھ جائے گی، بھوک سے مر جاؤ گے۔ بہرحال مجھے مار پیٹ بے انتہا کی ہے۔ اس دوران جو ہے نا ایک دن، مطلب دیکھیں عقیدت اور ڈیڈیکیشن دیکھیں، ایک دن جو ہے نا میں اندر ہوں تو باہر کسی کو مار رہے ہیں، باہر وہ چیخ مار رہا ہے، تو وہ تھا کون، آواز اس کی پہچانی میں نصیر وانی تھا، اس کو وہ کہہ رہے تھے
گالیاں دے دے کے اسے کہا تم تو بے ہوش ہو گئے تھے، تو یہ تمہارا باپ مقبول بٹ تمہارے ہاں سے گزر گیا اور تم کھڑے ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ اس کو نصیر وانی نے، جب ہم گرفتار وغیرہ ہوئے تھے، نصیر وانی اور کچھ لڑکوں نے ایک پمفلٹ نکالا تھا، کیا نام ہے، کشمیری مجاہدین کا پاکستان میں دارالرسم کیوں، یہ انہوں نے بانٹا تھا وغیرہ، اس میں وہ گرفتار ہو گیا تھا اور اس کو مار پیٹ رہے تھے، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اس کو چھت پہ ڈال دیا انہوں نے، اور وہاں سے بٹ صاحب گزر گئے تھے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد بٹ صاحب گزرے تھے، نصیر وانی کھڑا ہو گیا، سلیوٹ مارا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس لے کے مارا۔ اس نے کہا، نصیر وانی کا مشہور ڈائلاگ تھا، ڈیڈیکیشن ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ، نصیر وانی نے کہا کہ مجھے تم 1000 ٹکڑے کرو میرے جسم کے، 1000 ٹکڑے پھیلاؤ اور ہر ٹکڑے کے قریب سے مقبول بٹ کو گزارو، تو میں اٹھ کے ہر ٹکڑا میرا مقبول بٹ کو سلیوٹ کرے گا، سلام دے گا۔ یہ تھی مقبول بٹ کی ڈیڈیکیشن جو ہمارے اندر انہیں بری تھی۔ بعد میں یہ جو ہے نا، کیا نام ہے، نصیر وانی جرمن فوج میں گیا، اس کے بعد انگلینڈ امریکہ چلا گیا، امریکہ میں نیو جرسی یا کہیں وہ رہتے ہیں، اور تھوڑے دماغی طور پہ جو ہے نا وہ بیچارے کافی وہ بیمار شمار ہوئے، تو کیونکہ اس کی شادی بھی بڑی عقیدت سے کشمیر میں کی تھی، اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسرے سے کی شادی۔ بہرحال یہ مقبول بٹ کا، یہاں پہ ہم نے 2-4 دفعہ چیخیں سنی ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کی بہن کو لائیں گے، اور ایک عورت نے فون کیا، بعد میں پتہ چلا مجھے میری بہن نہیں تھی، اس نے کہا کیا بھائی اسی لیے ہوتے ہیں، بے عزتی کرواتے ہیں۔ اور یہ مقبول بٹ نے بھی کہا کہ شاہی قلعے میں ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا، دوستوں نے جو لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کے بہت کچھ ہوا شاہی قلعے میں۔ اور مجھے بعد میں چلا بٹ صاحب نے یہ بتایا کہ میری بیوی کو بھی وہاں لا رہے تھے یا لائے تھے، اور یہی بات ڈاکٹر فروغ کے ساتھ بھی انہوں نے کی ہے، یہی بات ساگر کے ساتھ بھی کی ہے۔ اس طرح انہوں نے وہ دستخط جو ہے نا جیلی مجسٹریٹ بنا کے نا وہ دستخط لے لیے ہم لوگوں سے، اور کہا جان چھٹے، اور کہیں مجھے جون میں یہاں سے جان چھٹی، اور یہاں مجھے کسی کو نہیں ملنے دیا، بس دور سے ہی یہ چیخیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، میں چیختا تھا، مجھے مارتے تھے، پھر چیختا تھا، پھر منہ بند کرتے تھے، تو اس طرح کا یہ چلتا رہا۔ اور جون میں مجھے اٹھا کے جناب انہوں نے ملتان سینٹر جیل میں بھیجا، اور ملتان سینٹر جیل میں ایک سیل میں بند کر دیا، اور جہاں پہ سپرنٹینڈنٹ بہت ہی ظالم تھا، جہانگیر اوتیانہ، اس نے ایک دفعہ وہ بیل جو ہے نا اس کے وہ ڈیوڈی سے جو دفتر آفس ہوتا ہے اس سے اندر جا رہا تھا، تو اس نے چیخ ماری تھی، اس نے اس کو 14 بیعت مروا دیے تھے، کہا تھا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ جہانگیر اوتیانہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایسے جاہل لوگ تھے۔ تو یہ اپنا یہاں پہ جیل میں، چونکہ یہ میری سٹوری نہیں، بٹ صاحب کی سٹوری ہے، بہرحال اتنا کہوں کہ مجھے 6 مہینے اس سیل سے باہر نہیں نکالا گیا، وہی نہانا، وہی ٹوائلٹ، وہی سارا کچھ۔ ایک دفعہ میں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہا جی مجھے نکالے، میں کوئی واک کروں، میں جوان آدمی ہوں، میں بیمار ہو جاؤں گا، کہتا ہے یار مجھے ڈر لگتا ہے، تم اڑ نہ جاؤ۔ اس طرح وہاں پہ 1-2 دفعہ مطلب مجھے دکھا، لوگ آتے تھے جانوروں کی طرح، جیسے میں زو میں ہوتا تھا، آدمی مجھے دیکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، اور میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، مجھے ملتان نشتر کالج میں لے گئے، وہاں کچھ کشمیری لڑکے بھی مجھے ملے، لیکن مجھے دوسرے دن لایا، اخباروں نے خبریں لگائی جی بھاگ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، بیمار، مطلب انسانیت کی ہر طرح کی تذلیل کر رہے تھے، ہمارے منہ کے سامنے گندگی کا بالٹی باندھتے تھے، کوئی ایسا کام نہیں تھا، کوئی ایسی تذلیل نہیں تھی جو وہ نہیں کی ہے شاہی قلعے میں۔ آدمی ظلم اور جبر کی انتہا کر کے انسان سوچتا تھا بھائی خدایا اس سے بہتر تو موت ہے، کوئی آسان موت دے، کوئی آسان موت دے۔ اور یہ بٹ صاحب یہ سب کے ساتھ ہوتا تھا، زخم تھے ہمارے جو ہے نا جسموں پہ زخم تھے، اور یہ جو پنڈلیاں تھی اپنا اس کے ساتھ جو ہے نا جو
کیا نام ہے چارپائی کے ساتھ زخمی ہو گئی تھی۔ یہ بعد میں یہ ساری داستان بتاؤں گا کہ انہوں نے پھر سب نے ایک جب ملے تھے ہم کیا ہوا۔ بہرحال ملتان میں مجھے جو ہے نا انہوں نے جی 2 دسمبر تک رکھا۔ 2 دسمبر کو نکال کے وہاں سے مجھے کیمپ جیل لے آئے، کیمپ جیل میں بند کر دیا 2 دسمبر کو۔ تو یہ کیا ہے کہ کیس کے لیے لائے ہیں، لاہور میں کیس چلنا ہے۔ 2 دسمبر 1971 کی بات ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ ہمیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے تو اٹک لے گئے ہیں اور مجھے اکیلا رکھا گیا، اشرف کو اکیلا رکھا گیا۔ یہ مٹی کا بنا ہوا بٹک ڈسٹرکٹ جیل اٹک تھی۔ تو میں نے شاید دوبارہ تو نہیں دہرا رہا ہوں، بہرحال وہاں پہ ایک حوالدار تھا اکبر خان۔ اکبر خان نے میں سویرے جب جیل کھولی گئی ہے اور میرا کمرہ کھولا گیا، میرا سیل کھولا گیا، تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے۔ بہرحال 2-4 گھنٹے گپ شپ مار کے اس نے کہا آپ اٹک میں ہیں، ڈسٹرکٹ جیل ہے، انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو کچھ عرصے میں نے کہا مجھے کیوں پکڑا گیا؟ کہتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سپرڈنٹ آیا، اس نے اپنا تعارف حمید اللہ خان کے نام سے کیا ہے اور کہتے ہیں مجھے پستول صاحب بھی کہتے ہیں، میجر کہیں ریٹائرڈ تھا۔ تو اس سے گپ شپ ہوئی، میں نے کہا جی مجھے کیوں پکڑا گیا؟ کہتا ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں، میرے پاس